والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. پھر ان کی جگہ آئے نالائق لوگ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، بس آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو۔ مگر جو لوگ کہ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا، بس یہی لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا حق ذرہ برابر بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ایسے باغات کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کہ جن کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ بن دیکھے، بے شک اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس جنت میں سوائے سلام کے کوئی بھی بیہودہ بات نہیں ہوگی، اور ان کے لیے جنت کے اندر صبح شام رزق ہوگا۔ یہ جنت ہے کہ ہم نے وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی بن کر رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 63 ہے۔ کل کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے شروع سے لے کر آیت نمبر 57 تک انبیاء کرام کی جماعت میں سے چیدہ چیدہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور پھر سارے انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کے طور پر یہ فرمایا کہ پہلی بات، یہ جو انبیاء کرام کو اتنی شان اور عظمت اور فضیلت ملی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔
تو اتنی عظمت اور شان جو میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، لیکن ان کا ابدیت اور عاجزی کا یہ حال تھا کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تو وہ عاجزیاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتے۔ یعنی جو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزیاں کرنے والے ہیں، بھلا وہ دنیا والوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ کا شریک بنا لے یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہماری عبادت شروع کر دیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ جب سارے انبیاء کرام خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اسی کو مشکل میں پکارتے رہے مدد کے لیے، تو پھر انبیاء کرام کو ہی لوگوں نے پکارنا شروع کیا اور ان کو معبود بنا دیا اور ان کے نام کی نظر و نیاز شروع کر دی، تو پھر یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب پیغمبروں نے کہا نہیں، کیا نہیں، منع کرتے رہے، تو پھر یہ کیسے شروع ہوا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 59 میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، انبیاء کرام تو اپنی جگہ پہ بہترین وقت گزار کے گئے، اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام جیسے ملا تھا ویسے ہی سناتے رہے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو ان کی جگہ پہ وہ جو ان کے بعد والے لوگ آئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کی جگہ پہ جو نالائق لوگ ان کے خلیفہ بنے، تو فرمایا انہوں نے یہ ساری بدتمیزیاں کی اور سارے کے سارے جو ہے وہ نظام خراب کیا، اور ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، نماز کا خاص کر کے ذکر کیا جو ایک جامع عبادت ہے، جامع عبادت ہے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، یعنی سرے سے پڑھتے ہی نہیں تھے نماز۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف نہ خود آتے، جب خود نہیں آتے تھے تو بھلا پھر وہ کو کیا کہتے؟ کچھ حالات ہمارے معاشرے میں ایسے ہی چل رہی ہیں۔ یہ پچھلے دن میں ایک فوتگی ہو گئی اور قریبی رشتہ دار تھے، وہاں میں گیا تعزیت کے لیے، تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے پیر صاحب کے بیٹے جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے پڑھانے کے لیے، تو 4 تکبیر کہنے کے بعد، یعنی اس نے سلام پھیرنا تھا تو 5ویں تکبیر کہہ دی، اس نے 5ویں تکبیر کہی اور پھر یاد آ گیا کہ نہیں، دونوں طرف سلام کر دیا۔ تو اب عوام نے پیچھے سے شور مچا دیا، جی جنازہ تو ہو ہی نہیں، جنازے میں 4 تکبیریں ہیں، 5 کہی گئی ہیں، جنازہ تو ہویا ہی نہیں۔ پیر صاحب نے پھر دوبارہ جنازہ شروع کر دیا، دوبارہ سے شروع کر دیا، اور وہ بتا رہے تھے عبدالحی صاحب، میرے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں استاد جی اس نے دوبارہ جب جنازہ شروع کیا تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا پڑھا اور اس نے کیا پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ نہیں، بہت ساری ایسی جگہوں پہ سامنا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو ایک بڑی گندی کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے، لیکن مسائل کا بالکل کوئی بھی مطلب انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اس کے اہل ہی نہیں ہوتے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب راولپنڈی میں بیان کر رہے تھے، سو میں اس میں موجود تھا ان کے ساتھ، اس میں وہ بڑی مشہور آج تک ان کی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، جس طرح پیغمبر کا بیٹا پیغمبر نہیں ہوتا، اسی طرح ہر پیر کا بیٹا بھی پیر نہیں ہوتا۔ تو خدا را اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ تو یہی فرمایا اضاعوا الصلاۃ، کہ خود تو جو پہلے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے سو وہ ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، لوگوں کو سیدھی بات بتاتے رہے، لیکن جب وہ چلے گئے تو ان کے پیچھے ناخلف لوگ جو آئے، یعنی جو اس کے اہل نہیں تھے اس جگہ بیٹھنے کے، اور وہ جب آئے تو پھر انہوں نے آ کر اپنے بڑوں کی محنت پر بھی پانی پھیر دیا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا لوگوں کو غلط سبق پڑھانا شروع کر دیے۔ تو اضاعوا الصلاۃ، یعنی احکامات الہیہ کو انہوں نے ضائع کر دیا، اور واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ احکامات کو ضائع کیا اور خواہشات کو سامنے رکھا۔ جب خواہشات کو سامنے رکھو گے، اکثر میں
جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ آیت پڑھتا رہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے اور ان پر ہر حالت میں عمل کرنا ہے، سو لوگوں نے خواہشات کو ایسے آگے رکھ دیا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ناخلف قسم کے لوگ جو اس جگہ کے اہل نہیں تھے اور وہ انہیں مل گئی، تو فرمایا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو یعنی احکامات الہیہ کو پس پش ڈال دیا، ضائع تباہ و برباد کیا، واتبعوا الشہوات، اور اس کے خلاف اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ دیکھ لیں گے کہ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، وہ گمراہی کی طرف جا پہنچیں گے، اور گمراہی کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آگے جہنم میں، گمراہی کا انجام وہ آگے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ فرمایا لیکن سارے ایسے نہیں تھے، جو ان میں سے اکثر تھے سارے نہیں تھے، یا جن سے یہ گناہ ہو گیا، تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا اب بھی یہ دروازہ کھلا ہے، اب بھی ایک راستہ باقی ہے، اور وہ ہے توبہ کا، کہ اگر کچھ گناہ ہو گیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، فرمایا سچے دل سے توبہ کریں، اور پھر وہ جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اگر وہ کفر کی حد تک تھی تو پھر دوبارہ سے کلمہ پڑھے، ایمان قبول کرے، وعمل صالحا، اور اگر کفر کی حد تک نہیں تھی بلکہ صرف نافرمانی کی حد تک تھی تو پھر سچے دل سے توبہ کر کے عامل صالحا، اچھے اعمال کرنے شروع کر دے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دینا ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، میں اللہ تعالیٰ نے انہی توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے، توبہ کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنے والے لوگوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کرنا ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان کے اعمال کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرنی، میں اللہ نے پورا پورا ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور وہ کون سی جنت؟ فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ جنت کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جس کا وعدہ کیا تھا، اور بندوں میں سے کسی نے بھی وہ جنت دیکھی نہیں تھی، بالغیب، فرمایا وہ بن دیکھے اس پر ایمان رکھے ہوئے تھے، اور میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھے ہوئے تھے، فرمایا انہ کان وعدہ مأتیا، اور میرا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، جو میں نے وعدہ کیا سو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور جنت کا ماحول کیا ہوگا؟ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، سوائے پیار اور محبت کی بات کے کوئی اور بات ہی نہیں ہونی۔ جنت کے اندر کوئی بھی بیہودہ گوئی، کوئی گالی گلوچ، کوئی بکواس، کوئی گلا شکوا، کچھ بھی نہیں ہونا، الا سلاما، سوائے سلام کے، اچھی بات کے، سوائے پیار اور محبت کے۔ صرف یہ ماحول پیار محبت والا نہیں ہونا، بلکہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانی تسکین کے لیے بھی اور جسمانی تسکین کے لیے بھی، ہر تسکین کے لیے صبح شام انہیں رزق کا انتظام میں اللہ نے جنت میں کر رکھا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا کرنا ہے۔ اور پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا ذکر کیا نا، تیسرے رکوع میں، تو وہاں ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور میں ساری نعمتیں ہوں، اعلیٰ قسم کا رہنے کے لیے گھر ہو، ہر قسم کی کھانے پینے کے لیے چیزیں ہوں، اور اگر ساتھ میں زوجہ محترمہ نہ ہو، اور اگر ساتھ کے اندر جو ہے وہ بیوی نہ ہو، تو پھر زندگی کا کوئی سکون مزہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں تیار کی ہوئی ہیں، پاکیزہ بیویاں جو ہے وہ ان کے لیے پیدا کی ہوئی ہیں، اور ایسی بیویاں فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو دیکھا ہوگا، نہ کسی جن نے دیکھا ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، فرمایا یہ صبح شام ان کو رزق عطا کیا جائے گا۔
تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ جنت ہے فرمایا کہ جو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے وارث بنانا ہے، نورث من عبادنا، فرمایا یہ جنت میں اللہ نے آپ کو اس کا وارث بنانا ہے۔ دیکھیں وراثت کون سی ہوتی ہے کہ جو والدین کی طرف سے ہو، والدین چھوڑ کے جائیں گے تو اولاد کے لیے وراثت بنے گی، تو یہاں جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی وراثت کہا، کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ یہ جنت یہ وہ آپ کے بابا آدم علیہ السلام جو اس میں رہتے تھے، وہاں سے آئے تو دوبارہ میں نے عطا کرنی ہے، تمہارے اپنے بابا کی وراثت ہے وہ نورث من عبادنا، اپنے بندوں کو وارث بنانا ہے، لیکن بندوں میں سے کس کو؟ من کان تقیہ، اس آدمی کو کہ جو پرہیزگار ہوگا، تقیہ فرمایا تقیہ بچنے والا ہوگا، اے من الشرک والکفر والبدعات، فرمایا ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، نافرمانیوں سے، فسق و فجور سے، ہر ایک چیز سے بچ بچ کے زندگی گزارے گا تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا وارث بنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق